से मोना मिल के खड़े रहोगे, तुम्हारे दिल एक दूसरे से मिले हुए होंगे। जब देखा कि मैं इस सब से निकल नहीं सकता, तो उसी खंजर से खुद अपने आप को मार के अबू लुलू ने खुदकशी कर ली, मर गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज पूरी की, और नमाज पूरी करने के बाद फौरन आपको उठाकर आपके घर ले जाया गया। उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर, उसामा बिन ज़ैद और खुद बड़े बड़े सहाबा, अब्दुर्रहमान बिन औफ बच्चे के जैसा रो रहे हैं। खबर पहुंची, पहुंचते पहुंचते उम्महातुल मोमिनीन के घर हजरत आयशा को पता लगा कि हजरत उमर जख्मी हो गए हैं और शायद अभी जख्म पे बचे नहीं। मुसल्ला बिछाकर उम्मुल मोमिनीन माँ हमारी हजरत आयशा रो रही थी कि अल्लाह इस्लाम की हिफाजत फरमाना, मेरा बेटा उमर चला गया, अब अल्लाह इस्लाम की जिम्मेदारी तेरे ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि उस्मान का जिस दिन कत्ल होगा उस दिन अल्लाह की तलवार म्यान से बाहर आ जाएगी और वो क़यामत तक नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह उस्मान गनी के ज़माने बात सुनेंगे आप। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 28 जिलहज को या 29 जिलहज को जख्मी हुए, 3 दिन दुनिया में रहे, 28, 29, 30 और पहली जिलहज को आप वफात पाए। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने ताकत देने के लिए पनीर को पीस कर दूध में मिलाया गया, कुछ शहद डाला गया और हकीम ने पिलाने की कोशिश की। पी तो लिया फारूक आजम ने, लेकिन वो सारे जख्म से जब दूध निकल गया तब हकीम की ज़बान से निकल गया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उमर फारूक जाबर नहीं हो सकेंगे। उसी शहादत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। आखिरी वक्त है, उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ को इशारे से बुलाया, वक्त हम है, बुलाया और फरमाया क्या है, अब्दुल्ला तुम जाओ और मेरी माँ आयशा से कहना कि उमर ने भेजा है। यह अल्फाज नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। क्या अदब है, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अमीरुल मोमिनीन ने नहीं भेजा, उमर ने भेजा है। और उमर चाहता है, उमर की तमन्ना यह है कि अपने साथियों के साथ मरने के बाद मेरा दफन हो मदफन हो। अगर अम्मा इजाजत दे दे तो अम्मा की बड़ी मेहरबानी होगी हजरत आयशा। अब्दुल्ला इब्न उमर जब पहुंचे, उस जमाने में दरवाजा नहीं था, उस जमाने के ऐसे दरवाजे जाली वाले होते तो उससे जब हटाया तो हजरत आयशा रो रही थी, अम्मा जान रो रही थी फारूक आज़म की शहादत को सुनकर। हजरत अब्दुल्ला इब्न पहुंचे और फरमाया, अम्मी जान उमर ने पैगाम भेजा है कि अगर आप उसके इंतकाल के बाद उनके 2 साथी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के पास दफन होने की इजाज़त दें, तो उमर ने यह इजाज़त मांगी। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने अपनी लिए जगह मुंतखब की थी, लेकिन मैं आप अपने पर फौकियत देती हूँ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, और जाओ तुम शौक से वहाँ पर मोहम्मद रसूल के पास, जहाँ अबू बकर मेरे वालिद और मेरे शौहर जहाँ आराम फरमा रहे वहाँ उमर को दफना लो। बेटे आए और खुशखबरी दी गया, अम्मी अब्बा जान खुश हो जाइए। अम्मी जान मान गए और अम्मी जान ने इजाज़त दी। फरमाया, बेटा जब मैं लाश बन जाऊं, जब मुझे कंधे पे उठा के लेके चले, अब उमर जिंदा नहीं होगा, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं होगा, मेरे जनाजे को लेके चलना, हजरत आयशा के घर के पास मेरे जनाजे को रोकना और फिर एक मरतबा इजाजत देना आयशा से। उस वक्त उमर जिंदा नहीं होगा, उमर अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा, उमर मुर्दा लाशा होगा। उस वक्त पूछना कि अम्मी जान अब्बा ने कहा था कि एक मरतबा और इजाजत ले लो, कि आपकी इजाजत है? हजरत आयशा रोते हुए फरमाया, उमर जाओ और मेरे बेटे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में मदफन करो। ये वो शरफ है फारूक आज़म को, इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर उमर को शरफ मिला है, आज भी आ रहा हूँ। जिंदगी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कोई भी बात, रास की बात, फतेह मक्का में 10,000 सहाबा फतेह मक्का की तरफ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। फतेह मक्का का रास्ता छोड़ के ताइफ की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ अबू बकर उमर को मालूम है कि अल्लाह के रसूल कहां जा रहे हैं। सारी राज की बातें हजरत अबू बकर उमर से किया करते। वो उमर शहीद हो गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लाश को देखा और फरमाया कि अल्लाह आज इस्लाम यतीम हो गया है। उमर जिस दिन इस्लाम लाया था, इस्लाम को इज्जत मिली, और जिस दिन उमर शहीद हो गया है, आज इस्लाम का अल्लाह मुहाफिज। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, साहबे किराम जिस वक्त उन लाशों को उठाकर ले जा रहे होंगे रोज़े अक़दस के पास,
اس عمر کو دیکھ کر جو عمر کی ہمارے جاہلیت میں بھی دیکھا تھا، اور اس وقت محمد رسول کی صحبت کے بعد عمر کا یہ حال ہے، کیا ان پر بیت رہی ہوگی یہ تو وہ جانے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو سننے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو ذرا سی اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام، وہ 22 لاکھ مربع مائل کو فتح کرنے والا امیر المومنین، خنجر کے زخم سے ختم ہو کر پھر وہی بات آ گئی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن اور انسان، اگر تم طاقت استطاعت ہے تو ذرا اللہ کے آسمان کو اور اللہ کے زمین کو اسے ہٹ کر کہیں اور چلے جاؤ، اس سلطان کی بادشاہت کو چھوڑ کے۔ اور پھر اسی میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فاروق اعظم کی لاش بتا رہی ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، چاہے فاروق اعظم بن جائے، سکندر اعظم ہو جائے، سکندر ذوالقرنین ہو جائے، دنیا کا بادشاہ بن جائے، ہارون رشید ہو جائے، لیکن ایک وقت تو آئے گا کہ اس کو جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور اللہ نے جو زندگی دی ہے، یہ جو جسم دی ہے، یہ جو خوبصورتی دی ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دی ہے، جو اولاد دی ہے، اللہ اس کا حساب لے گا مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو غور کر کے اللہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص کر نوجوانوں سے درخواست ہے، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، ابھی نوجوانی ہے، جسم کے خون کی رگیں بہت تیزی سے دوڑ رہی ہیں، ابھی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ عرش کے اندر جب 6 لوگوں کو سایہ دے گا، اس میں ایک جوان ہوگا جو اللہ کے خوف سے اللہ کے مسجد کی طرف جانے کی فکر میں رہے گا۔ اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو، یہ نبی کا اسلام ہے۔ عورت کو وہ مقام دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی خدمت کے کرنے کے لیے دیدار نہیں کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گئے ایک مرتبہ ہمت کر کے گئے، ماں نے 3 دن یا 5 دن کی مہلت دی تھی کہ اویس جلدی آنا، کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غزوے میں گئے ہوئے تھے، واپس چلے آئے، دیدار نہیں ہوا۔ اگر دیدار ہو جاتا صحابی کہلاتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، واپس چلے آئے۔ لیکن ماں کی خدمت کا صلہ یہ ہوا کہ اویس کو دیکھا نہیں، لیکن کہتے تھے یمن سے مجھے، اے لوگوں یمن سے مجھے، اور ہندوستان کے بارے میں ہند سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ یہ آپ کے ملک ہندوستان کی عزت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند سے خوشبو آتی تھی۔ ایمان کیوں نہ آوے، پھر اس ملک میں معین الدین اجمیری آنے والے تھے نا۔ اور اویس کرنی کو فرمایا، عمر کو بلایا، حضرت کو بلایا، فرمایا یمن سے کوئی حج کا قافلہ آئے گا، ایک شخص کے سفید داغ ہوگا، وہ کوئی بیماری کا داغ نہیں ہوگا، وہ تمہارے پہچاننے کے لیے بتا رہا ہوں، پہچان لینا ہے عمر، وہ اویس کرنی ہوگا۔ اے عمر، اے علی، اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ ماں کی خدمت کا یہ صلہ ہے، ان کے والدین زندہ ہے اور خاص کر ماں زندہ ہے، ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو، جن کے والدین اور ماں زندہ ہے، اللہ کی قسم کسی بزرگ سے دعا لینے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین کی دعا۔ ایک ہے دعا لینا اور ایک ہے دعا مانگنا، دعا کی درخواست کرنا۔ کام وہ کرو کہ بغیر دعا کی درخواست کرے لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ اللہ ان نوجوانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، اے اللہ کہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ یہ سننے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، چاروں طرف سے داخلی فتنے بھی ہیں، خارجی فتنے بھی ہیں۔ اے اللہ ہمیں جب زندہ رکھا ہے تو اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی توفیق بھی آپ نصیب فرمائیں، عقیدہ رسالت کی توفیق بھی آپ نصیب فرمائیں۔ اے اللہ عقیدہ معاد کی توفیق بھی آپ نصیب فرمائیں۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اور اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، اے اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، گردن جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اس میں صحت مند بھی ہیں، بیمار بھی ہیں،
بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اے اللہ یہ گردن جھکا ہونا، ہاتھ اٹھا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے ہم نے مان لیا ہے کوئی بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی بڑائی چلنے والی نہیں ہے. اور اللہ ہم تیری اس آسمان و زمین کو چھوڑ کے جائیں گے کہاں؟ اے اللہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی رحمت ہے نہیں، اور ہم کسی سے اللہ تیری رحمت کے سوا کسی کی رحمت کی امید بھی نہیں رکھتے. اے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ایک نگاہ کرم ڈال دے، تیری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ ہم بڑے غفلت کی زندگی گزارنے والے، اے اللہ ہم نے تیری توحید کی بھی قدر نہیں کی، تیرے نبی کی رسالت کی قدر نہیں کی، ختم نبوت کی قدر نہیں کی. اے اللہ اس کے باوجود اے اللہ تو نے ہمیں کبھی زندگی میں فاقہ نصیب نہیں دیا. اے اللہ تو نے ہمیں صحت مند رکھا. اے اللہ یہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے. اے اللہ ایک کرم اور فرما دے کہ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ انفرادی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو پائے گا، تیری توفیق کے بغیر ہم مسجدوں میں نہیں آ پائیں گے، تیری توفیق کے بغیر ہم رمضان تک نہیں پہنچ پائیں گے. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر رمضان کی قدر و منزلت نہیں کر پائیں گے. اے اللہ تو نبی کی امت پہ رحم فرما دے. اے اللہ وہ نبی جو میدان محشر میں اللہم رب امتی کی آواز لگائے گا، اے اللہ اس آواز کا واسطہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے. ہم کو اللہ تجھے پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کرام کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، ویسے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ہم کو مسجدوں کو ویران کرنے والا نہ بنا. اے اللہ ہم کو اپنے والدین کا خادم بنا، والدین کا مخدوم نہ بنا. اے اللہ اپنے رحم کرم ہم کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہم میں پریشان ہو، اے اللہ ان کے رزق حلال کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو نوکری دھندے سے پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہو ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہماری بہن بیٹیاں جو رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہیں، اپنے ماں باپ پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتہ ازدواج سے منسلک فرما. ہماری ان دعاؤں کو ہماری بچیوں کے حق میں قبول فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. اور اللہ ہم جانے والے ہیں، اے اللہ ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کا بہترین انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرما، وہاں کام آنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.